السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کو کامیاب کیسے بنائیں، اس کی چھٹی قسط پیش خدمت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں رمضان المبارک کو کامیاب بنانے کے لیے ایمان اور یقین کے ساتھ ساتھ احتساب کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی اس کا روزہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو احتساب یہ ہے کہ آدمی دل کی راضی خوشی سے روزہ رکھے، بوجھ سمجھتے ہوئے روزہ نہ رکھے، اور اللہ کو راضی کرنے اور اجر و ثواب پانے کے لیے روزہ رکھے۔ تو احتساب میں یہ بات شامل ہے کہ ہم روزہ رکھنے سے راضی ہوں، ہمیں روزہ رکھنا اچھا لگنا چاہیے، روزہ ہمارے لیے بوجھ نہ ہو۔ یہ چیز ہمارے دل کے اندر کیسے آئے گی، یہ چیز ہم کیسے حاصل کر پائیں گے، آئیے اس درس میں یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، روزہ ہمارے روحانی اور جسمانی صفائی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ٹریننگ کیمپ کی طرح بنا کے دیا ہے، اور یہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے صفائی کر کے ہمیں دے دیتا ہے۔ اگر ہم روزوں کے دن کے ایام کو، شب و روز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ آئیے روحانی صفائی کیسے ہوتی ہے اس کو ہم جان لیں۔ انسان اگر دیکھیں تو دو طرح کے روحوں کا مجموعہ ہے، دو طرح کی خصلتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ ایک خصلت تو یہ ہے کہ یہ انسان نیکیاں کرتا ہے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، برائیوں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ فرشتوں کی خصلت ہوتی ہے، نیکیاں کرنا۔ اور دوسری خصلت یہ ہے کہ انسان برائیوں کی طرف مائل بھی ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اور خواہش نفس رکھتا ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ یہ حیوانی خصلت کو ہم مان سکتے ہیں۔ جو انسان اگر حیوانی خصلت کو پورا کرنے میں ہی دنوں شب و روز لگا رہتا ہے، اسی کو مقصد بنا لیتا ہے، تو پھر وہ برائیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب یہی انسان نیکیوں کی خصلت کو اوپر رکھتا ہے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ بھلائی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے ان حیوانی خصلت کو کنٹرول کرنے اور ملکوتی خصلت یعنی فرشتوں کی خصلت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ مہینہ ایک ٹریننگ کیمپ کی طرح ہے۔ اسی لیے اب دیکھیں، جب بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو اس کے ذریعے سے کھانے پینے کو کنٹرول کرنا، بھوک پیاس کو کنٹرول کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی کے ذریعے سے نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور حیوانی خصلت پر قابو کیسے پایا جائے، اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں نماز پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، اس کا ایک موسم بہار ہمیں مل جاتا ہے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی نمازی ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، یوں ہی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایسے نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام ہوئے ہیں، اس لیے تاکہ ہم ملکوتی خصلت کو حیوانی خصلت کو کنٹرول کرتے ہوئے ملکوتی خصلت پر عمل پیرا ہو جائیں، تاکہ حیوانی خصلت ہماری کمزور ہو، حیوانی خصلت ہمارے کنٹرول میں رہے، اور جو ہے ملکوتی خصلت، فرشتوں کی خصلت، نیکیاں کرنے کی خصلت، برائیوں سے بچنے کی خصلت، یہ ہماری عادت بن جائے اور ہمارے اندر یہ شامل ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہمارے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اور چونکہ اللہ رب العزت نے تو اس روزے کے لیے فرمایا کہ یہ روزہ اس لیے رکھوایا جا رہا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب یہ خصلت ہمارے دل کے اندر آ جاتی ہے، پرہیزگاری ہمارے دل کے اندر آ جاتی ہے، تو ناظرین کرام، ہم دنیا والوں کے لیے اچھا ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے دل کے اندر پرہیزگاری ہوگی، ظاہر سی بات ہے ہمارے دل کے اندر وہ جو جن برائیوں کی وجہ سے ہمارے کردار غلط ہو جاتے ہیں، وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ اور
حیوانی خصلت کمزور ہونے سے جو انہی کی وجہ سے آدمی پیٹ کی وجہ سے، کھانے پینے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے سے کیا نام ہے پیٹ دکھانا یا عیب جوئی کرنا، بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ خصلت جب کمزور ہو جائے گی، ہم لوگوں کے لیے اچھے ہو جائیں گے، اللہ کے لیے بھی اچھے ہوں گے، ہمارا دل پاک صاف ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے۔ یہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اس روزے کی امپورٹنسی اور اس روزے کی اہمیت کو دل میں رکھیں، شاید کہ روزہ ہمیں بہتر لگنے لگے اور ہم اس روزے کو کامیاب بنا لے جائیں۔ ناظرین، یہ سب باتیں آپ دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔